اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق دی پیغام کربلا پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہے۔ یہ پروگرام جو محرم کا مخصوص پروگرام ہے، جس میں پیغام کربلا کے حوالے سے، پیغام حسینی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک سلسلہ وار گفتگو ہے، اور موضوعات کا بھی جو انتخاب کیا گیا تو وہ موضوعات ہیں، یوں تو پیغام کربلا بہت سے ہیں لیکن جن کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج جس موضوع پر گفتگو ہونی ہے وہ موضوع ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کا اور اپنی تحریک کا اور اپنے مشن کا مقصد قرار دیا ہے۔ جس وقت حضرت محمد حنفیہ سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہونی چاہیے، امت میں جو بے راہ روی پائی جاتی ہے، جو بے دینی پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنی زحمتیں برداشت کی، اس سفر میں کتنی صعوبتوں کا مقابلہ کیا۔ یہ واقعہ جو رونما ہوا کہ پوری تاریخ اور یعنی تاریخ بشریت اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے، یا آپ کی قربانی رائے گاہ یعنی ضائع ہو گئی اور وہ اسی طرح اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور آج اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے اس مشن میں، آپ کی اس تحریک میں، آپ کے شانہ بشانہ آپ کی مدد کریں، تو اس میں امام علیہ السلام نے اپنے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ہم اصلاح امت کی کوشش کر رہے ہیں، تو واقعاً ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، چونکہ امام کے سفر کا مقصد ہی یہ تھا۔ لیکن اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ اگر ہم اصلاح کو ضرر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ایسا عمل ہم سے ہو رہا ہے کہ جس سے اصلاح امت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو ہم خود ختم کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ الحمدللہ آج جس عظیم شخصیت کے بیانات سے ہم اس موضوع پر کسب فیض کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے، وہ ہیں عالی جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ایام محرم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بار بار آپ شکریہ کا لفظ کہہ کر شرمندہ کرتے ہیں، یہ ہماری سعادت ہے، اور اپنی اس توفیق پر جتنا ہم پروردگار عالم کا شکریہ ادا کر سکیں، اس کا بارگاہ میں کلمات حمد و ثنا بجا لائیں، وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق کرامت کی ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں، معارف اہل بیت کو بیان کریں، علوم الہیہ کو لوگوں سے روشناس کرائیں اور ان تک پیغام الہی کو پہنچائیں۔ یہ پلیٹ فارم آپ نے ہدایت ٹی وی کے جملہ یہ آپ کی بزرگواری ہے، خدمتگاروں نے البتہ میری فراہم ذمہ کیا۔ داری ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر یہ الخالق۔ بہت بہت آپ کا بھی شکریہ بہرحال کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم معارف اہل بیت کو بیان کر سکیں۔ خدا ہمیں، آپ سب کو، ہم سب کو، ناظرین، شائقین اور تمام ہمارے دیکھنے والوں کو، تمام اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو یہ توفیق کرامت کرے کہ پیغام کربلا کو سمجھیں، بے شک۔ کربلا کے مشن اور تحریک کو اپنے اندر اتاریں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد اور اہداف کی تکمیل کی ہم سعی تمام کریں انشاءاللہ۔ بے شک قبلہ، الحمدللہ۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ قبلہ موضوع بہت اہم ہے، اصلاح امت۔ مختصر طور پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام جس کا اعلان کر رہے ہیں، اور کئی مقامات پر اس کو آپ نے بیان کیا کہ میں جو نکل رہا ہوں، میرا اصل مقصد کیا ہے۔ مثلا یہ بھی کہا کہ میں شر کی خاطر اور فساد کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں طلب اصلاح فی امت جد، یعنی اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور خطبات میں بھی اس کا تذکرہ رہا۔ حضرت محمد حنفیہ سے بھی گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہی کہا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام جس کا بار بار تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اور اتنے عظیم سفر
کے مقصد کے عنوان پہ جو دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو وہ کیا اصلاح ہے، اس کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین کا جو یہ قیام ہے، آپ کی جو یہ تحریک ہے، اور کربلا کا جو یہ جہاد ہے، وہ عظیم الشان جہاد ہے۔ آپ اپنے برادر عزیز جن کا آپ نے تذکرہ بھی فرمایا، حضرت محمد ابن حنفیہ کو اپنے وصیت نامے میں جی جہاں ابتدائی کلمات میں شہادتین اور اپنے عقائد اور یہ سب کو بیان کرتے ہیں، پھر اپنے مقصد سفر پر روشنی ڈالتے ہیں کہ انی لم اخرج بطرم ولا شرم ولا ظالم ولا مفسدہ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بصیرت جدی وابی، کہ اس میں اصلاح کا ذکر فرماتے ہیں۔ جی اگر ہم ان کلمات پر دقت کریں تو کلمات تو جدا ہیں جی اور لفظیں تو کئی عدد ہیں، لیکن ایک کلی ہدف اصلاح امت ہی ہے۔ بے شک۔ جی اور ایک لفظ جو بعد میں ذکر کیا ہے مولا امام علیہ والسلام نے، چونکہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اصلاح سے آپ کی مراد کیا ہے، کیا اصلاح چاہتے ہیں، کیسی اصلاح چاہتے ہیں، تو گویا اس کا خلاصہ امام علیہ والسلام نے اپنے اس لفظ میں آخر میں بیان فرما دیا، وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صحیح۔ اور اس طریقے سے میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، جی اس سیرت کو میں زندہ کرنا چاہتا اس سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہوں۔ جی تو بظاہر بلکہ صراحت کے ساتھ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جی کہ جو اصلاح رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، لوگوں کو ان کے فکر کے انداز کو چینج کیا اور اس میں آنے والی انحراف اور خرابیوں کو بدلا، جی وہ کسی دوسرے خدا کا تصور کرتے تھے، اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کی معرفت، یعنی عقیدتی اصلاح، جی عقائد کی اصلاح، فکر کی اصلاح۔ بتوں کے بتائیے، انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے جی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، بالکل بالکل۔ جو کائنات اس کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، خود اسی کو خدا بنا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے خدا بنا رہا ہے۔ البتہ اب تو وہ اصلاح نہیں ہے، چونکہ اب تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے یہ ہیں صالح افراد ہیں بذام خود کہ امام حسین علیہ السلام مکے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ کعبے کو نہیں چھوڑتے، حج یہ کرتے کہاں، ہیں۔ جی جی تو یہ تو اتنے خدا کے ماننے والے ہیں، جی تو اس کو تو تو یعنی وہ خدا کی حقیقی معرفت جو اس وقت کے انسان کو نہیں تھی، اور رسول نے لوگوں کو ان کے جھنجھوڑا اور اللہ کی طرف پیغام دی۔ جی تو عقائد، اعمال، جی دیکھیں عقیدے کی بات آئی، میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل، جی جس نے، یوں تو قاتل یزید ہے، یوں جی تو جی قاتل عمر سعد بھی ہے، ہوں یوں قاتل پورا لشکر ہے جس نے یہ سارے مقدمات، بالکل اور پھر فقط خنجر سے شہرگ حیات کو شمر نے قطع جدا کیا ہے، جی جی لیکن اگر وہ نہ بھی خنجر چلتا تو زخم اتنے تھے کہ ٹھیک ہے فوراً نہ صحیح کچھ دنوں کے بعد زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک رگ آپ کاٹیے تو آہستہ آہستہ خون بہہ کے آدمی مر جاتا ہے۔ اور آپ کے بدن پہ تو 1900 زخم ہیں۔ بدن پورا چھلنی ہے، بے شک۔ کوئی جگہ نہیں تھی۔ باقاعدہ امام علیہ والسلام کے بارے میں ایسا تھا کہ یعنی جب آپ کا آپ اس سے پشت فرس سے زمین کربلا اللہ پر اکبر۔ آئے تو جی آتے ہوئے ایک زمانہ گزرا ہے، تیروں نے اور
ان سب چیزوں نے جگہ بنائی ہے بدن میں، پھر آپ کا بدن اس پر آیا. تو خیر یہ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد مسجد کوفہ میں اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا اور پروردگار سے دعا کر رہا ہے. جی یعنی قتل حسین کے بعد بھی سوچ رہا ہے کہ نماز. اور جب اس سے کہا کہ تجھے اب کیا، کہا میں نے کون سے گناہ کیا، تیرا گناہ نہیں. کہا نہیں، وہ امیر کا جو حکم تھا، جو وقت کا خلیفہ ہے، جو ولی امر ان کی نظر میں کہ میں نے تو اس کی اطاعت کی ہے، یعنی اگر میں اطاعت نہ کرتا تو گنہگار تھا. جس چیز کی طرف امام علیہ السلام، امام نے کیا کہا تھا اس یزید کے لیے، جب مروان نے، یعنی اس نے، ولید نے یہاں پر وہ لیا ہے امام علیہ السلام کے بارگاہ میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا ہے، تو مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یزید کا جو تعارف کرایا، فاسق، فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس. بالکل. کیا مطلب ہے کہ نہیں گویا ولایت اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ انداز فکر کیا بنا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ حاکم گنہگار حاکم، اور اس کی مرضی کے لیے اتنا بڑا خطرناک گناہ بھی کیا جا سکتا، کوئی بات ہی نہیں. تو یہ جو فکر و خیال امت میں انحراف آیا، اس کی اصلاح، جی بالکل، عمل کی اصلاح، انداز فکر کی. تو امام حسین کی جو مراد ہے اصلاح سے، وہ ہمیں جانبہ اصلاح ہے. یعنی میں نے جو ایک جہاں سے بات شروع کی تھی، یعنی جو یہ اسیرہ بسیرت جدی وابی، یعنی جو اصلاح رسول مقبول نے کی اور آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد امت نے یک سرے اس کو فراموش کر دیا. جی ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خانہ امیر المومنین پر لکڑیوں کا جہاں انبار کیوں لگے گا، جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں جبرائیل آ کر بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتے. یہ انحراف تھا نا امت کا. بالکل. اور یہ انحراف بڑھتے 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 ایسا ہوا کہ امام وقت یعنی کو پھر وہ جہاد کرنا پڑا ہے. فکریں شل ہو گئی تھی نا جی کہ جو امام علی علیہ السلام کو پہلے کھلے ہوئے دشمن سے مقابلہ ہے میدان جمل اور صفین میں، بعد میں وہی لوگ بے شک. جو پرانی دو جنگوں میں امیر المومنین کے ساتھ تھے، جی جی اب انہوں نے جنگ کے، اور نہروان کی جنگ جو ابھی پچھلی جنگوں تک میں امیر المومنین کے ساتھ تھے، بالکل بالکل. تو سن 61 ہجری تک اس قدر بگاڑ آ چکا تھا، اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جانبہ اصلاح کی پوری مشن چلایا ہے اور کوشش کی ہے، اور اس کو اس انداز سے طے کیا ہے کہ یہ جو پیغام ابدی پیغام ہے، انسان کی کامیابی کا پیغام ہے، جس کو مسخ کیا جا چکا ہے، فکروں اور خیال کو بدلا جا چکا ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ میں دوسری چیز ہے. امام حسین علیہ السلام کو اس پیغام کو زندہ کرنا ہے، اس کو احیا کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. بالکل. آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جو تبدیلیوں کا سلسلہ ہے، سن 61 ہجری تو بہت دور ہے. جو یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ رسول کے وصال کے 25 سال کے بعد، چونکہ یہ تقریباً 50 سال کے بعد کا واقعہ ہے، 25 سال کے بعد جب جمل کا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ جو اصحاب کہتے ہیں کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جو رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، تو اس سے لگتا ہے کہ رسول کے وقت سے لے کے اور اس 25 سال میں بھی کتنی تبدیلی آ گئی ہے. بالکل تبدیل. آپ دیکھیے. بالکل. اور پھر 61 ہجری تو بہت دور ہے. وہ درمیان میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے جمل، یعنی وہاں 2 حصے ہیں، وہاں سے پھر آگے تک تو بہت ہی برا حال ہو گیا تھا. تو اور اسی سے پتہ چلتا ہے پھر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے اثرات کیا ہیں. یعنی اصلاح کتنی عظیم اصلاح تھی امام حسین علیہ السلام نے. اگر امام حسین علیہ السلام نے اصلاح نہ کی ہوتی اور اپنی قربانی نہ پیش کی ہوتی، تو یہ جو دین کے نام سے کچھ لوگ جڑے ہوئے تھے، ان کا کام دین اور مذہب کے، جیسے آج بھی کبھی کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن مجید دیکھا نہیں، اس میں لکھا ہے کیا وہ سنا نہیں، رسول کی حدیث کیا ہے وہ پتہ نہیں، اور بس ہاتھ میں تلوار، جو داعش اور یہ
طالبان وغیرہ، اور بس جو آپ کے نظریے سے متحد نہیں ہے بس اس کے گردن اڑا دینی ہے. اور اسلام جو سلامتی کا جبکہ دین ہے جو سلامتی کا دین اس کو کیسے بدنام کیا جا اس کو رہا ہے. کیسے بدنام کیا. تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ قربانی نہ دی ہوتی اور یہ جہاد نہ کیا ہوتا، یہ مشن نہ چلایا ہوتا، تو اسلام کا نام تو ختم ہو گیا ہوتا. قبلہ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات میں یہ روک رہا ہوں، آپ کے سامنے جسارت ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک استاد ہیں، وہ ایک مثال دے رہے تھے کہ آج بھی یہ فکر پائی جاتی ہے، آج بھی یہ جراثیم ہیں. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ استاد علی یا ایران کے ایک بڑے مشہور استاد ہیں حوزے کے، وہ فرما رہے تھے کہ کسی کے یہاں جانا ہوا کسی بزرگ کا، ان کے سر پہ انہوں نے دیکھا ایک زخم ہے. تو پوچھا یہ کیسا زخم ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ زخم جو ہے میں نے صفین میں کھایا ہے. انہوں نے کہا صفین کہاں، 1400 سال ہو گئے صفین کو، اور تم کہہ رہے ہو صفین میں کھایا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کیسے؟ تو وہ اور تلوار کا باقاعدہ سر پہ زخم تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا اور میرے جو ہم سفر تھا وہ ایک ناصبی تھا، دشمن اہل بیت. گفتگو ہونے لگی مولا کائنات کی زندگی پر. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو علی کے اوپر سب سے پہلے وار میں کرتا. یعنی آج دیکھیے، آج بھی. تو جب انہوں نے یہ سنا تو ان سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں اپنی جان قربان کر کے اپنے مولا کی حفاظت کرتا اور تجھے میں قتل کرتا. تو یہ ابھی گفتگو ہوئی رہی تھی کہ اس نے موقع اٹھا کے ان کے سر پہ جو ہے ایک وار کیا. جیسے ہی وار کیا یہ بے ہوش ہو گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کوئی ہے جس نے میرا سر اپنے زانو پر رکھا، اور اس کے بعد کہا کہ تنصرنی وانصرکم، تم نے ہماری مدد کی اور ہم نے تمہاری مدد کی. اور کہا کہ دیکھو جو تم چاہتے تھے وہی ہوا، اور جس کو تم قتل کرنا چاہتے تھے اس کو ہم نے قتل کر دیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اپنا ہاتھ ان کے زخم پر پھیرا، وہ زخم ٹھیک ہو گیا لیکن نشان باقی رہا. اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو انہوں نے یہی کہا کہ اب اگر تم سے کوئی پوچھے کہ زخم کہاں لگا ہے تو تم یہی کہنا کہ وہ صفین میں لگا ہے، میں نے اپنے مولا کی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان کے جذبات جس سے وابستہ ہوتے ہیں، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، محبت، جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ ایک حدیث بھی ہے کہ من احب عمل قوم حشر معهم ومن مثلا احب قوما فهو منهم، کہ جو جس کے عمل کو پسند کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا شمار کیا جائے گا. تو آج بھی یہی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اور خصوصاً کربلا تو یہی ہے. جی بالکل بالکل. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کربلا جاری ہے، وہ اسی لیے. کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ بھئی کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا ابھی تک بدلہ نہیں لیا گیا؟ اور جب ہم سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے کاموں کو دیکھتے ہیں آپ کے حکومت کے بعد، تو اس میں ایک انتقام خون حسین. وہ وجہ یہ ہے کہ وہ کن جنگ سے جاری ہے. لیں گے؟ جنگ بھی جاری، اور پھر انتقام کن سے لیں گے؟ چونکہ وہ تو جو قتل کرنے والے تھے وہ تو مثلاً 1400 سال پہلے واصل جہنم ہو گئے. حضرت مختار نے ان کو مار دیا. اچھا اٹھائے بھی جائیں گے پھر وہ بھی نا کہ من سمع. جی یعنی مطلب یہ ہے کہ فقط کربلا یعنی وہی ظالم نہیں ہے، وہی حسین کے قاتل نہیں ہے. نہیں خالی من قتلک، بلکہ من یعنی آج بھی جنگ جاری ہے. تو اصلاح مولا نے جو فرمائی ہے وہ فکروں کو بیدار کرنے کے لیے، شعور کو بیدار کرنے کے لیے، معارف الہیہ کو سمجھنے کے لیے، اور یعنی جو پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے کہ جو سیرت رسول تھی اور جو کچھ اصلاح رسول نے کی، لوگوں کو زندگی حیات بخشنے، اور پھر امیر المومنین نے جو اصلاح کی. اچھا پھر دونوں کا ذکر کیوں؟ وہ اسی لیے شاید مولا کا اشارہ بھی اس بات کے لیے ہو کہ رسول اللہ نے اپنا کام کیا، بعد کے دشمن نے اپنا کام کیا، تو ایک عرصے تک جب یہ اصلاح ہوتی ہی اس جگہ ہے کہ جہاں پھر انحراف آ جائے. صحیح. تو اس کے بعد علی کی ضرورت پڑے گی. پھر انہوں نے کچھ ماحول بنا دیا لوگ کی طرف، لیکن پھر لوگوں میں انحراف. یہ چونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان کی جو جنگ ہے مستقل جاری ہے، وہاں ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہمارے اس طرح کے پروگرام بھی ضروری ہیں. ہم یہ نہ سوچیں امام حسین نے اصلاح کر دی اور 61 ہجری کے بعد سماج صحیح ہو گیا. آج اگر وہ
حرکتیں پائی جاتی ہیں اور وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو سن 61 ہجری میں جن چیزوں کو مولا نے دیکھنے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور تحریک قائم کی تھی، اور آپ نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے، وہ اصلاح کا مشن۔ اگر ظلم جاری ہے، اگر فساد جاری ہے، اگر فتنہ لوگوں کی طرف سے ہے، یزیدی عمل جاری ہے، تو پھر حسینی عمل بھی آنے کی ضرورت ہے اس کو۔ بلکہ آج اس سے بدرجہ اولا ضرورت ہے۔ اس وقت جو یزیدیت تھی وہ بڑی محدود تھی، لیکن آج کی جو یزیدیت ہے، آج کی جو شیطنت ہے، وہ بڑے پیمانے پہ ہے۔ تو اسی اعتبار سے آج اصلاح کی بھی بہت ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ جی بالکل، بہت آپ نے اچھے نقطے کی طرف اشارہ فرمایا قبلہ۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جیسے کہ ابھی گفتگو بھی ہوئی اور یہ جو میں نے بھی کہا کہ آج مزید اصلاح کی ضرورت ہے، ضرورت بھی یعنی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ضرورت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اصلاح کے لیے کون سے عمل انجام دے سکتے ہیں؟ آج کن اقدامات کی ضرورت ہے جو ہم بھی یہ کم سے کم کہہ سکیں؟ اگر ایک طرف سے یہ ہے کہ لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من سمعت بذلک فرضیت بہ، تو دوسری طرف سے یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم ان سے کے عمل سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے عمل میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہم آج کون سا کردار ادا کریں؟ جی، یعنی گویا جو امام حسین نے اصلاح کی اپنے وقت کے لحاظ سے، جی اور چونکہ ہم حسینی ہیں، حسینی لشکر میں ہم شامل ہیں، جی اور مولا نے بھی شہادت، جام شہادت نوش کرنے سے پہلے حل من ناصرین ینصرنا پوری رہتی دنیا تک کے لیے اعلان تو کیا۔ یہ فقط ایسے نہیں کہ اس وقت کون ہے جو یعنی گویا مجھے زندہ بچا لے، بے شک یہ مراد نہیں ہے، یعنی کون ہے جو مشن حسین لے کے چلے ہیں۔ اب اگر کبھی کوئی یزید پھر مٹانے کی کوشش کرے یا اس پر آنچ آنے والی ہو، تو حسین وار، حسین کی طرح، حبیب ابن مظاہر کی طرح، مسلم بن اوسجہ کی طرح، ابو الفضل عباس کی طرح، علی اکبر کی طرح یہ قربانیاں پیش کرے، زینب کبریٰ کی طرح، ام کلثوم کی طرح، سکینہ بنت الحسین کی طرح یہ قربانیاں پیش کرے، تو یقیناً ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی راستہ اور وہی طریقہ جو مولا امام حسین نے انتخاب کیا۔ میں دیکھیں، بعض اگر مناسب ہے آپ سمجھیں تو بعض مولا کے کلمات میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر ہم اس سے نکال سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اصلاح کے لیے کیا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بے شک سب سے پہلا ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں جو بھی بات ہم نے بیان کی، جہاں اپنے مقصد سفر کو اصلاح قرار دیا ہے، جی لم اخرج بطرم ولا اشرم ولا ظالم ولا مفسدہ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جی تو وہ راستہ بیان کیا مولا نے، یہ تو مقصد ہے۔ اب کیسے؟ ان امر بالمعروف، اريد ان امر بے بالمعروف شک وانہی عن المنکر۔ جی تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اصلاح ہو تو امر بالمعروف ہو، نہیں عن المنکر ہو۔ صحیح امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ آپ یا میں معروف کی طرف اسی وقت تو لوگوں کو لے کے جائیں گے جب ہمیں پتہ ہو معروف کیا ہے۔ بے شک منکر سے روکیں گے اس وقت ہم جب ہمیں پتہ ہو منکر کیا ہے۔ جی 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 بالکل پہلے ہمیں تو بسا اوقات بہت سی چیزوں کا حسن اور قبح، اچھائی اور برائی، معروف ہونا اور منکر ہونا نہیں پسند، یعنی پتہ ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جی بالکل سر ڈھکنا اچھا ہے یا بے ڈھکے سر ہمیں باہر جانا ہے؟ بلکہ آج کل تو برعکس سمجھا جا رہا ہے، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھا جا آپ رہا سے ایک بات عرض کروں، میں ایک سفر میں تھا، ہے۔ جی بعض اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے شعراء بھی ساتھ میں تھے، نہ جگہ کا نام بتاؤں گا کہاں کی بات ہے نہ کچھ، راستے میں ایک ساتھ سفر تھا، میں بحیثیت مولانا اس محفل میں مدعو تھا، اور بعض افراد جو شعراء ہیں کرام تھے اس میں۔ شعراء کے حیثیت سے راستہ طولانی تھا، تو اوقات نماز میں جب ہوئے ٹرین وغیرہ پہ تو ہم نے وہاں نماز ادا کی، تو صاف تو ہم سے نہیں کہا لیکن آپس میں بس اوقات چیمی گوئیاں کی لفظیں یہ تھی کہ بھئی ہم تو وہابیوں کو کہا کرتے تھے، اپنوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کب کون سا کام کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ۔ حالت سفر میں۔ اور آپ اپنی یہ آج کی بات نہیں، تقریباً یہ بات ہے 15-20 سال پرانی، یعنی
मुमकिन है बाज़ जगह पर आज के हालात में अगर देखा जाए तो आदमी सोचे कि कहीं आदमी को जान का या माल का या आबरू का ख़तरा है या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो जहाँ अहकाम इलाही बदल होते हैं नहीं। उन्होंने बस इसको देखा कि सफ़र में है तो ज़रूरी नहीं नमाज भी पढ़ाए। तो मारूफ जो काम है कि आदमी वक्त पे अगर सफ़र में नमाज ना होती तो नमाज कसर क्यों हुआ करती, सही माफ़ हो जाती। बिल्कुल। तो बजाय इसके कि अच्छा काम जो किया जा रहा है उसको समझा जाए, मारूफ मुनकर और मुनकर मारूफ हो गया, न पढ़े जाने को अच्छा कहा जा रहा है, पढ़े जाने वालों को दकियानुसियत या दूसरी चीज़ें कही जा रही हैं। तो आपने सही फरमाया कि कभी कभी ऐसे होता है। तो ये इसलिए मैंने बात जिक्र की कि अमर बिल मारूफ तो ज़रिया तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है, पहले मारूफ का इल्म हो। सही। तो खुद इल्म, और फिर जब आप अमर बिल मारूफ करेंगे तो इंसाफ से बताइए कि क्या बग़ैर खुद अमल किए हुए आप अमर बिल मारूफ करेंगे? नहीं। मारूफ पे खुद अमल करें, पहले जाने जी जी फिर अमल करें, जी जी बिल्कुल। फिर अकेले, यानी ये तो कमाले यानी दीनदारी है। और अल्लाह को बहुत पसंद है कि जब आदमी दीन का रास्ता तय कर रहा है तो इनफरादी तौर पर दीन का रास्ता न तय करे बल्कि इज्तिमाई तौर पर सबको एक साथ लेके चले। तो उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ। और फिर एक जुमला देखें, आपने कहा कि हमें इस्लाह कैसे करनी चाहिए। मौलाना ने इस लफ्ज़ से पहले भी क्या बताया, इन्नी लम अखरुज बतरम वाला वला आशिरम वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदा। यानी इस्लाम में ये देखने की ज़रूरत है किसी पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है। हम बस औक़ात सोचते हैं कभी कभी जो दूसरों के लिए जुल्म करते हैं या जो फितनों फसाद ही कायम करते हैं, जब उनको रोका टोका जाता है तो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं। कुरान मजीद ने कहा मुनाफिकों के बारे में कहा, बिल्कुल, कि जब कुरान मजीद कहता है मुनाफिकीन के बारे में, सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत है, नहनु मुस्लिहून, जब उनसे कहा जाता है तुम फितना क्यों कर रहे हो, फसाद क्यों कर रहे हो लोगों में, ये क्यों, तो कहते हैं नहनु मुस्लिहून, हम इस्लाह कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मौलाना ने क्या लफ्ज़ बताया कि यानी गोया आदमी को अपने इक़दाम के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इस्लाह करना चाह रहे हैं, कहीं उसके जरिए जुल्म तो नहीं हो जुल्म तो नहीं हो रहा है, फितना तो नहीं हो रहा है, फसाद तो नहीं हो रहा है, बेशक बिल्कुल। बजाय मोमिनीन का आपस में जोड़ने के हम तफरीक़े का सबब तो नहीं बन रहे हैं, कहीं किसी की हम आबरू रेजी तो नहीं कर रहे आबरू रेज़ी तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ये बहुत देखने में आता है कि अगर कोई अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर यानी इस अमल के ऊपर अमल पैरा होता है, जी अगर वैसे तो तौफीक कहाँ होती है, जी। तो वो क्या करता है फिर वो कुछ नहीं देखता, 50 आदमियों के दरमियान खड़े होके तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तो ये बजाय इस्लाह के और इफसाद का सबब बन जाता है। फसाद के सब समाज और माशरे में। तो इसी पर अगर गौर किया जाए जी। तो फिर देखें इमाम अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया है, वहीं ये भी अलबत्ता कई बार आपने फरमाया है, लेकिन मदीना तैयबा में मरवान के जवाब में आपने क्या फरमाया, वअलल इस्लाम अस्सलाम इद क़द बुलियतिल उम्मतु बिराइम मिस्ल यजीद। बिल्कुल। यानी अगर जो समाज का हाकिम है, कत्ते नज़र अभी इसके के इमाम सही मासूम अल्लाह की तरफ से रहनुमा, ऐसे ही चूँकि कोई सोसाइटी बगैर किसी हाकिम के रह नहीं सकती, एक घर भी, बिल्कुल, एक घर भी हाकिम से हाकिम मुराद का होना जरूरी यानी है। हाँ, तो उसको कैसा होना चाहिए, एक पाकबाज, जिस चीज़ में उसको इख्तियार दिया गया है वहाँ उस चीज यानी उस कम से कम उस सोसाइटी और उस काम में, उस इदारे में, उस शहर में, उस जगह पर वो पाकबाज हो, नेक किरदार हो, जी जी। अमीन हो, खायन ना हो। लेकिन अगर क्या होगा, यजीद जैसा मुख्तलिफ बुरी आदतों का इंसान होगा तो फिर वो हो जाएगा। इस्लाह करने के लिए जो अभी आपने सवाल के मसलन मौलाना एक जगह फरमाया, व अना अदऊकुम इला किताबिल्लाह व सुन्नत नबी, बेशक, यानी कुरान मजीद की तरफ लोगों को हिदायत देनी है। जी। अब हम क्या चाहते हैं, ये नहीं अल्लाह, ये किताबुल्लाह की तरफ इशारा से मतलब फ़कत कुरान मजीद नहीं है। कुरान मजीद ये जो किताबुल्लाह का लफ्ज़ है तो यहाँ वो नहीं है कुरान मजीद से मुराद के फ़कत कुरान, यानी कुरानी मारिफ, जी जी बिल्कुल, मुमकिन है अहादीस की शक्ल में, उसकी तफसीर की शक्ल में, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की, यानी गोया इस्लाह करने वाला मनमानी करने वाला ना हो, जो हम चाहे, यानी हमारा जैसा माहौल, यानी हुक्म इलाही की हुकूमत, अम्र इलाही को कायम करना है। जी।
सुन्नत रसूल को एहया करना है। कि मौला क्या फरमाते हैं, यानी क्या इसको आप जोड़ सकते हैं इस्लाह के जरियों में भी, कि क्या यानी इस्लाह के असबाब क्या होने चाहिए, किस जरियों से, जी जी और मकसद भी क्या हो, सब चीज़ों के साथ इसको जोड़ सकते हैं अगर जोड़ना चाहिए। क्या इमाम फरमाते हैं फ़इन्न सुन्नत क़द उमीतत, बिल्कुल। यानी सुन्नत भुला दी गई है, और बिदअत क़द उहियत, और बिदअतों का रिवाज हो गया है। बिदअत किसे कहते हैं, जो चीज़ें दीन नहीं है उनको दीन में शामिल करके पेश करना। हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं हमारे यहाँ समाज और माशरे में, बहुत सी ऐसी चीज़ें राइज हैं, आप अपने तौर पर ऐसे ही अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ करें, कोई बात ही नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको कैसी और चादर पर सोना है, आपको क्या ओढ़ना है, क्या बिछाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, घर कैसा होना चाहिए, बीवी कैसी हो, दोस्त वगैरह, आपको सलीका है। बस हलाल और हराम की थोड़ा सा रियायत करके आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी काम को ये सोच कर हम अंजाम दें कि यही हुक्म इलाही है और खुदा ने कहा है और यही दीन है, तो ये बिदअत हो जाती है। जी हम तरीक़े हयात में इसको भूल जाएं। तो मौला क्या फरमाते हैं कि गोया इस्लाह किस ज़रिए से होनी चाहिए, कि जिसके ज़रिए सुन्नत ज़िंदा होती हो, जिससे बिदअतें ख़त्म होती हों। या एक जगह मौला फरमाते हैं, फरजदक से कहते हैं, जी इन हाउलाए कौम लज़मु ताअत शैतान व तरकु ताअत रहमान, यानी इस्लाम मौला क्यों कर रहे हैं, जी इस्लाम मौला इसलिए कर रहे हैं कि लोग ने अल्लाह की इताअत को छोड़ दिया है, शैतान की इताअत शुरू कर शैतान की इताअत को। नतीजा क्या होगा जी भाई, जब आदमी रहमान के रास्ते पर होगा तो जन्नत और कामरानी और कामयाबी और सआदत की तरफ जाएगा, वरना शैतान खुद भी गुमराह है और कार जहन्नम में है, और इंसान को भी उस वक्त तक वो कोशिश करता है, और खुसूसन वो बहकाता उन लोगों को हो जो सिरात सही सिरात पर हो, जो बहके में उनको बहकाने से क्या फ़ायदा, वो खुद शैतान बन चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने फरमाया कि व अबतलुल हुदूद, लोगों ने हुदूद इलाहिया को खैरबात कह दिया है, व शरबुल खुमूर, जी शुर्ब खम्र का शिकार है, शराबखोरी उनके यहाँ पाई जाती है। जी ऐसी ऐसी चीज़ें जो आदमी के अक्ल व फ़िक्र व शऊर को ज़ायल कर दें, ये किनाया भी हो सकता है, यानी खुद अमल शराब इसलिए वो हराम है कि वो आदमी को अक्ल से बेअक्ल कर देती है। तो अगर हम बग़ैर शराब पिए ही दीनी अक्ल व फ़िक्र व तदब्बुर से दूर रहें, अगर खो चुके हैं हम, खो ये चुके शऊर, हों और बिल्कुल, उसके बारे में गौर व फ़िक्र हम ख़त्म कर चुके हों, तो उससे भी बुरे हैं। उससे भी बुरे हैं। बिल्कुल इंतहाई अहम यानी जो हम कह सकते हैं इस्लाह में कैसे करनी, देखें जो जो नुक्ता मौला फरमाते हैं, जी वस्तासरु फी अम्वालिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, ये लोग फ़ुक़रा और मसाकीन के माल में तसर्रुफ़ करते हैं, इसकी इस्लाह ज़रूरी है। यानी इस्लाह के लिए क्या ज़रूरी है फिर, कि लोग मालियात में इन तमाम लोगों के, इंसानों के हुकूक़ की रियायत करें, बेशक उनके हुकूक़ की रियायत। और भी बहुत सी चीज़ें इसमें मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई हैं, और उसका खुलासा इस बात में किया है कि अला तरौना इलल हक़्क़ि ला युअमलु बिहि व इलल बातिल ला युतनहा अन्हु, क्या तुम नहीं देखते हो कि हक़ की रियायत नहीं की जा रही है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, और बातिल से लोग रुक नहीं रहे। खुलासा ये है कि इस्लाह का जो तरीक़ा है, ज़रिया है, हक़ रास्ते पर कायम रहते हुए, बातिल से दूरी करते हुए, ये इस्लाह के हक़ का साथ और इस बातिल का। बिल्कुल। क़िबला, एक सवाल मैं करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ एक गलत फ़िक्र जो राइज है, मैं चाहूँगा कि आप अपनी लिसान मुबारक से उसका जवाब दें, कि ये समझा जाता है कि एक ख़ास तबके का काम है इस्लाह करना, या अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर एक ख़ास गिरोह का काम है, कि साहब हम कोई ये फ़लाँ थोड़ी हैं, मौलवी थोड़ी हैं, और हम जो है इस तरह से। तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इस्लाह का अमल है, ये किसके ज़रिए से अंजाम पाना चाहिए, किसकी ज़िम्मेदारी, किसकी ड्यूटी है, कौन इसको अंजाम दे? हकीकतन बहुत अच्छी बात आपने ज़िक्र की यहाँ पर। देखें,
امام حسین کے سفر پر اگر نظر ڈالیں تو اگر فقط کسی ایک فرد کی ذمہ داری ہوتی یا فقط قوم کے ذمہ داروں کی ہی فقط یہ وظیفہ اور ان کا کام ہوتا تو فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں جا کے اور یہ کام انجام دے دیتے. جی وہ پھر نہ اعزا اقارب کو ساتھ لیتے اور نہ اپنے یعنی کسی سماج اور معاشرے کے با اثر دوسرے لوگوں کو لیتے. خواتین کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں تھی, بچوں کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں تھی. چلیں ان سب کو لے کے بھی چلے ہیں تو پھر غلاموں کا ساتھ ضروری نہیں تھا. بالکل. ہر طرح کے افراد کو اپنے اس مشن میں شامل کرنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری اصلاح. بے شک. جو جس انداز سے اصلاح میں اصلاح سماج میں مؤثر ہو سکتا ہے جی اس کی ذمہ داری ہے. لوگوں کے کام بدلیں گے, طریقہ بدلے گا. جی امام کو کیا کرنا چاہیے, ماموم کو کیا کرنا چاہیے, بالکل. وہ یعنی مرد کو کیا کرنا چاہیے, عورت کو کیا کرنا چاہیے, اردو میں ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. غلام کو کیا کرنا چاہیے, آقا کو. بالکل بلا تشبیہ. مثال کے طور پر جب ایک گاڑی چل رہی ہے تو اسی وقت گاڑی چلے گی جب آپ اس کے پہیے بھی ہوں, بے شک. موٹر بھی ہو, اس میں پیٹرول بھی ہو. تو اب ایسا نہیں کہ چلنے کا کام صرف پہیوں کا ہے, پہیے ہوں لیکن پیٹرول نہ ہو. نہیں چل سکتا. بالکل. سب چیزیں بھی ہوں, موٹر ہی نہ ہو. جی جی. یہ سب چیزیں کیا ضروری ہیں, یہ پرزے ہیں. اب سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. سب کو, جو عالم ہے اس کو علم دے کر, جو دوسری اور خدمتیں کر سکتا ہے, جس کی جو جگہ ہے جی جی وہ اس جگہ پر آنے کے بعد ان کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ فقط یہ کام علماء کا ہے, علماء کا یا کسی ایک خاص طبقے کا. خاص طبقے کا. بس اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں انتہائی واقعی شرم کی بات ہوتی ہے, فرض کیجئے کہ عالم ہے یا ایک مولانا ہے یا ایک یعنی اس طرح کے افراد ہیں جن کا سماج میں خدمت دینی ہوا کرتی ہیں, وہ یا ان سے مربوط کوئی فرد اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے جو بظاہر صحیح نہ ہو یا اس کام کو انجام نہیں دیتا جس کو جو واجبات یا مستحبات ہیں, تو آدمی کہتا ہے بھائی آپ تو مولانا ہیں, یا آپ مولانا کے بیٹے یا آپ مولانا کے بھائی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے احکام الہیہ پر عمل کرنے کی فقط ان کی ذمہ داری. ان کی ذمہ داری ہے. بالکل. جبکہ احکام خدا نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں, جی جو انبیاء کے علم میں ان کے وارث ہوتے ہیں, ان کے یہ سب افراد ہوتے ہیں, تو یہ ان کے کام رسولوں تک کا کام جو بتایا ہے اور کہلوایا بھی ہے رسولوں کی زبانی اور بتایا بھی ہے, ان کا ابلاغ کام ہوتا ہے. عمل کرنا ہر کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے, ان کو عمل کرنا چاہیے. تو یہ نہیں کہ کسی خاص طبقے کا کام نہیں ہے, سب کی ذمہ داری. سماج کے میں موجود ہر فرد کی ذمہ داری اصلاح ہے. ہاں ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اپنی صلاحیتوں اپنی استعداد کے لحاظ سے کام کرنا ہے جو اس کی جگہ ہو سماج اور معاشرے میں, جو اصلاح میں وہ رول نبھا سکتا. جی قبلہ بہت شکریہ. یہ موضوع تو بہت وسیع ہے, اس پر اور گفتگو ہونی چاہیے تھی لیکن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب میں آپ سے گزارش کروں گا, چونکہ آج 4 محرم ہے اور ہمارے یہاں جو یہ تاریخ ہے یہ اصحاب سے منسوب ہے اور اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخر میں حضرت زہرقین کے حوالے سے آپ کچھ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں تو ممنون ہوں گے. 4 محرم بہت اچھی بات ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں الحمدللہ کہ شروع کی تاریخوں میں اصحاب اور انصار حسینی کا ذکر اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں پھر آل محمد اور بنی ہاشم کا تذکرہ ہوتا ہے. اور موضوع اصلاح تھا تو اور جناب زہیر ابن قین کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح کی کوششوں کا ایک ثمر ہے, یہ ایک نتیجہ ہے. دیکھیں آپ, یعنی امام کی نگاہ کس بات کی طرف ہے کہ یہ اتنا بہترین انسان اور یہ حج بیت اللہ کر کے آ بھی رہے ہیں آپ, لیکن یہ اس وقت تکامل کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے کہ جب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو اور جب ان کے قدموں میں اپنی جان قربان پیش کریں. تو امام نے اصلاح کا کام انجام دیا اور زہیر
ابن قین پھر ان کے اندر چونکہ صلاحیت پائی جاتی تھی، استعداد پائی جاتی تھی، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے موضوع سے متعلق بھی کہ امام حسین علیہ السلام کی اصلاح امت کی ایک بہترین مثال زہیر ابن قین ہے، کہ جن کی کوششیں رہی ہے پورے سفر میں جی کہ وہ امام حسین علیہ السلام حج کر کے آئے ہیں، حج کر رہا ہے تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی، ساری چیزیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آنا چاہتے۔ جی باقاعدہ اس سفر میں مولا کا کاروان آگے چل رہا ہے، زہیر بن قین پیچھے پیچھے ہیں، جی احتیاط یہ کرتے ہیں کہ کہیں ساتھ نہ ہو، لیکن ایک جگہ ایک منزل ایک ایسا آتی ہے، اس سے کہا جا سکتا ہے آج کو سمجھانے کے لیے، جب ہم راستے طے کرتے ہیں نا ٹرین سے تو اسٹیشن آتے ہیں، جی بس سے کرتے ہیں تو ایک اس بس پہ بھی اسٹاف اسٹاپ آتے ہیں، جی یا جی ایسی جگہ آتی ہے، ڈھابے وغیرہ آتے ہیں جہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے، تو جہاں ایک منزل ایک سرا ایک جگہ ہوتی ہے جہاں کا راستہ طے کرنے والے پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو ایک ایسی جگہ میں زہیر کو رکنا پڑا جہاں امام علیہ السلام بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ مولا نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، کہا بابا بلا رہے ہیں۔ زہیر جاتے ہیں مولا کی خدمت میں، تفصیلات ہیں، لیکن جب جا رہے تھے تو جانے میں تھوڑا تعامل تھا، لیکن چونکہ شہزادے علی اکبر آئے تھے اللہ اکبر، تو گئے، اور خصوصاً اس میں کردار نبھایا تھا آپ کی زوجہ نے۔ لیکن زوجہ نے دیکھا کہ جب جا رہے تھے تو انداز کچھ اور تعامل تھا، اور جائیں نہ جائیں کیا کریں، اور انہوں نے کہا بھی کم سے کم ہو کے تو آئیے جب مولا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن جب آتے ہیں تو آتے ہی کہتے ہیں کہ میں نے جتنا مال ہے رہا خدا میں دے دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، بیوی سے بھی کہا کہ یہ جو 7 لوگ ہیں ان کے ساتھ تم چلی جاؤ، بالکل آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا مجھے حسین نے بولا۔ اور پھر جو زہیر کے کارنامے ہیں کربلا میں، یہاں تک کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے آپ ان جانثاروں میں ہے کہ جب سرکار سید الشہداء ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں جی تو سعید و زہیر وہ ماموم ہیں جو امام سے آگے کھڑے ہو کر اللہ اکبر، دوسرے اصحاب امام کے پیچھے نماز قائم کر رہے ہیں، اور سعید و زہیر امام سے آگے کھڑے ہو کر اس کی نماز جان کو کی بچانے قائم کر رہے ہیں، اس کو کہ جو نماز کا قائم اللہ کرنے اکبر، بے والا ہے۔ شک، اور ادھر مولا نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، ادھر سعید اور زہر نے کہا آقا ہمارا بھی آخری سلام، اللہ اکبر، بے شک، اور جامع شہادت اللہ آپ نے اکبر۔ نوش۔ قبلہ بہت شکریہ، خداوند متعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اس مختصر وقت میں واقعاً اس سے بہتر تذکرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ مستقل عبادت اعضاء میں مصروف ہیں، چونکہ آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور دھیرے دھیرے عشرہ نزدیک آتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے مجالس اور جو دوسرے عزاداری کے پروگرامز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ خداوند متعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم جو عزاداری کریں تو بامعرفت عزاداری کریں، اور کوشش یہ کریں جیسا کہ آج ہماری گفتگو بھی رہی اصلاح امت کے حوالے سے کم محرم میں ہم یہ کوشش کریں، محرم کے مہینے میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ جس سے امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک اور آپ کے اس سفر کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آئے۔ اگر ہمیں عزاداری میں کہیں پر کوئی مثلا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو اصلاح کے خلاف ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس سے اپنے معاشرے کو محفوظ رکھیں، اس سے اپنی عزاداری کو محفوظ رکھیں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہم سرخ رو ہو سکیں۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ امام حسین کے نام پر، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے نام پر، خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل کہ جس سے جو یعنی امت کی جو سنت ہے رسول کی، جو امت کے شایان نشان عمل ہے وہ ترک ہو جائے، اور خدا نخواستہ کوئی بدعت جو ہے وہ اس کی جگہ لے لے۔ خداوند متعال سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ رسالت کا لوگو صلہ مانگتی ہے، محمد کی بیٹی
رضا مانگتی ہے، رسالت کا لوگو صلہ مانگتی ہے، محمد کی بیٹی رضا مانگتی ہے۔ ذبح ہو گئے اس کے بے مثل بائی، رسن میں کہاں سے کہاں تک ہے آئی، یہ تم سے بنا میں خدا مانگتی ہے، محمد کی بیٹی رضا مانگتی ہے، رسالت کا لوگو صلہ مانگتی ہے، محمد کی بیٹی رضا مانگتی ہے۔ یہ عصمت کی ملکہ ہے اور اکیلی ہے، جو پتھروں کی بارش میں کب سے کھڑی ہے، یہ عصمت کی ملکہ ہے اور اکیلی ہے، جو پتھروں کی بارش میں کب سے کھڑی ہے، فقط دو قدم راستہ مانگتی ہے، محمد کی بیٹی رضا مانگتی ہے، رسالت کا لوگو صلہ مانگتی ہے، محمد کی بیٹی رضا مانگتی ہے۔ نبی زادیوں کو ستاتے ہو کیوں تم، معظمہ کا روضہ گراتے ہو کیوں تم، نبی زادیوں کو ستاتے ہو کیوں تم، معظمہ کا روضہ گراتے ہو کیوں تم، یہ تم سے امن کی جگہ مانگتی ہے، محمد کی بیٹی رضا مانگتی ہے، رسالت کا لوگو صلہ مانگتی ہے، محمد کی بیٹی رضا مانگتی